لوگ تو کہتے ہیں کہ مردے زندہ ہیں، سنتے ہیں، جو پھر جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کی زندگی میں رمضان پھر کیسے آیا؟ اگر وہ زندہ ہے تو رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھتا ہیں؟ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ جس پہ موت آ گئی، وفات آ گئی ہے، وہ دنیا سے منقطع ہو گیا، اب نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ وہ احکام کا مکلف ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ احکام اللہ کے جو ہیں اس کا مکلف کون ہے؟ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ تو ہر کام کے کرنے کے لیے تیاری کیا ہے؟ ضروری ہے۔ شادی ہے، اس کی تیاری پہلے ہو رہی ہے، غمی ہے اس کی بھی تیاری ہوتی ہے، سفر کرنا ہے وہ بھی تیاری کرنا ہے، کوئی فنکشن کرنا ہے اس کی بھی تیاری پہلے سے ہو رہی ہے، فلاں جی امتحان دینا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، اس کی بھی تیاری پہلے سے ہو رہی ہے۔ اب اللہ نے مسلمان کو یہ سمجھایا کہ رمضان المبارک کے استقبال کے لیے اس کے آنے سے پہلے تو نے اپنی کیا تیاری کر رکھی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس اللہ کے خاص اخص الخاص مہمان کے آنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں استقبال رمضان، رمضان المبارک کی آمد اور اس کا اس انداز میں استقبال کرنا کہ انسان ہر لحاظ سے تیار ہو کہ میں نے رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہے۔ دو تین باتیں میں آپ کو مختصر وقت میں سمجھاؤں گا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائیں، اللہ پاک مجھے سمجھانے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ اللہ اللہ، سب سے بڑی چیز رمضان کے آنے سے پہلے تین کام ضرور کرنے ہیں، توجہ کرنا، یاد رکھنا اس بات کو، رمضان کے آنے سے پہلے تین کام ضرور کرنے، اور یہ تیاری کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ پہلا کام ہے کہ رمضان کے داخل ہونے سے پہلے جتنے تیرے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار پہلے مانگ لیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ ہم تو تیار ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، رمضان آئے گا، پہلا عشرہ گزاریں گے، دوسرا بھی گزاریں گے، تیسرے میں جو جا کے اللہ سے توبہ کرنی ہے، کیونکہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزاد ہونے کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بالکل ہی شیطانی دھوکہ ہے کہ تیسرے عشرے میں رمضان میں جا کے اللہ سے توبہ کرنے کے گناہوں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں پہلا کام یہ کر کہ اب جتنے گناہ ہیں تیرے، سارے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے توبہ اور استغفار رمضان کے آنے سے پہلے کر لے، کیونکہ اللہ نے تجھے موقع دیا ہے۔ پھر تیری زندگی میں رمضان آئے یا نہ آئے، رب نے تجھے اب موقع ہی دے دیا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے ہی اپنا جسم بھی پاک کر لے، روح بھی پاک کر لے، اور اپنے دل کو بھی مطہر و طاہر و پاک صاف کر لے۔ انسان کے پاس یہ تین چیزیں ہیں، یا جسم ہے، یا روح ہے، یا دل ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جسم بھی پاک رکھنا ہے، جسم کے اندر جو روح ہے اس کو بھی پاک رکھنا ہے، اس جسم کے اندر جو قلب ہے، قلب دل، اس دل کو بھی پاک رکھنا ہے۔ یہ مہینہ اللہ نے رمضان المبارک کا بنایا ہی اس وجہ سے ہے۔ ویسے تو میرے اور آپ کے جسم، روح اور دل کو پاک صاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، مگر رب نے یہ ذریعہ بنایا ہے میرے اور آپ کے لیے رمضان المبارک کا آنا۔ اللہ نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے صرف تین کام کرنے مسلمان نے۔ پہلا کام اللہ سے توبہ اور استغفار پہلے کر لینا ہے، تاکہ رمضان المبارک جیسے ہی آئے تیرا جسم بھی پاک ہو، تیرا اندر والا روح بھی پاک ہو، اور تیرا دل بھی پاک ہو۔ پھر اللہ نے اس رمضان المبارک کو مومن چاہے مرد ہے یا عورت، اس کے لیے اللہ نے نیکیوں کی بہار کا مہینہ بنایا ہے۔ نیکیوں کی بہار، اللہ فرماتے ہیں جتنا دل کرتا ہے کما، اس میں کمانا تو ہر مہینے میں چاہیے،
یہ اخص الخاص اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے میں رب نے مومن کے لیے بہار بنائی ہے کہ ہر عبادت کے اندر رب نے بہاریں بنا دی ہیں اس کے اندر۔ دوسرے عام وقت میں عبادت کا ثواب کم ہے، رمضان میں اس عبادت کا ثواب ڈبل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ڈبل ہے، تو اس وجہ سے تو عبادت کو اللہ نے بہار بنایا ہے۔ بھائیو، اس لیے اللہ نے زندگی کے اندر موقع نصیب فرما دیا ہے۔ ان تین چیزوں کو ہم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پاک کرنا ہے، جسم بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، اور دل بھی پاک ہو۔ یہ تین چیزیں کیسے پاک ہوں گی؟ اس کے لیے پہلا کام اللہ کے قرآن نے بتلایا ہے کہ توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ زبان سے توبہ اور استغفار۔ نبی پاک صلی اللہ، ایک مرتبہ پڑھو صاحب، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں دن میں 100 بار توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے 1000 بار میں دن میں اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے نبی کا یہ حال ہے، جس پیغمبر کے پلے اللہ نہ چھوٹا گناہ رکھا ہے نہ بڑا رکھا ہے، نہ صغیرہ ہے نہ کبیرہ ہے، نہ کوئی چھوٹی غلطی ہے نہ بڑی غلطی ہے، اس پیغمبر کو اللہ نے بے عیب با کمال پیغمبر بنایا ہے، مگر اس پیغمبر کی حالت یہ ہے کہ دن میں 100 بار استغفار فرما رہے ہیں۔ میں اور آپ نے کبھی ایک بار بھی اللہ سے توبہ کی، استغفار کیا دن میں؟ نہیں کیا نا۔ تو پھر ہم کیسے اپنے نبی کے امتی ہیں؟ ہمارے پلے تو گناہ زیادہ ہیں، ہمارے اوپر بھی گناہ، نیچے بھی گناہ، دائیں بھی گناہ، بائیں بھی گناہ، سوچ کے اندر بھی گناہ، ہر لحاظ سے انسان گناہ میں غرق ہو چکا ہے۔ جس ہستی کے پلے کوئی چھوٹا بڑا گناہ نہیں، وہ 100 بار توبہ استغفار فرما رہے ہیں، اور جس کے پلے گناہ کا پتلا اللہ نے بنایا ہے، ہر لحاظ سے مجرم ہے انسان، اس کو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ افسوس ہے بھائی۔ اس لیے پہلا کام جسم، روح اور دل کو پاک کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ بھول گئے ہو؟ توبہ استغفار۔ توبہ استغفار یاد رکھنا، میں 3 چیزیں بتاؤں گا۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ اللہ نے ایمانداروں سے خطاب فرمایا ہے، او ایماندارو، میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، توبوا الی اللہ، اللہ سے توبہ اور استغفار کر لو۔ ایھا المؤمنون، او سارے کے سارے ایماندار، جتنے بھی مومن ہو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے مشرک کو نہیں کہا، کس کو کہا ہے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون۔ مومن سے اللہ کو بڑا پیار ہے، جو خالص ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس سے بڑی محبت ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے الی اللہ جمیعا، جتنے بھی ایماندار ہو، سب کے سب تم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، آخر انسان جو ہے کمی پیشیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان کے آنے سے پہلے میں اللہ تمہیں حکم دے رہا ہوں، ایھا المؤمنون، جتنے بھی مومن ہو اللہ سے توبہ استغفار کر لو۔ اور اللہ نے توبہ کا کوئی طریقہ تو نہیں بنایا، کوئی اور دروازہ نہیں ہے جہاں گناہ تیرے معاف ہوتے ہوں۔
نہ پیروں کے ہاتھ پہ بیعت کرنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ حضرت صاحب کے پیچھے چلنے سے معاف ہوتے ہیں، نہ کسی ملا پیر کے پیچھے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہونے سے اللہ فرماتے ہیں گناہ تیرے معاف ہوتے ہیں۔ گناہ معاف کروانے کا واحد دروازہ ہے، وہ کون ہے؟ وہ توبو الی اللہ، وہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کا دروازہ ہے، اس کے آگے جھکنا تیرا کام ہے۔ جتنے تیرے گناہ ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اوپر بلڈوزر پھیر کے رحمت کے تیرے درجات بلند کر دینا اللہ کا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے گناہوں پہ میں اپنی رحمت کا بلڈوزر پھیر دوں گا، کوئی گناہ تیرے پلے باقی نہیں رہے گا۔ اگر اللہ سے توبہ کرنی ہے تو پھر تیرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر۔ مگر یہ رمضان سے پہلے اللہ فرماتے ہیں تیرا جسم بھی پاک ہو، تیرا روح بھی پاک ہو اور تیرا دل بھی پاک ہو۔ تو اس کے لیے پہلا کام بتایا ہے اللہ سے توبہ اور استغفار، آج ہی بندہ مانگ لے۔ یوں ہی رمضان کا بابرکت رحمت والا برکت والا مغفرت والا مہینہ آئے، مومن بندے کا وجود پہلے سے عبادت کے لیے تیار کھڑا ہو، تاکہ جیسے ہی وہ چھوٹی عبادت کرے اللہ اسی وقت قبول فرما لے، کیونکہ اس کا جسم بھی پہلے پاک ہے، روح بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ اللہ نے رائج کیا ہے، وہ طریقہ یہی ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار پہلے سے مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی حکم فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم، اگر اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ مال میں بھی برکت آ جائے، اولاد میں بھی برکت آ جائے اور ہماری کھیتی باڑیاں فصلیں لہلہانے لگ جائیں، نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے ایک ہی علاج ہے، وہ کون سا ہے؟ استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ طلب کر لو، استغفار مانگ لو۔ کیوں رب سے کیوں مانگیں؟ اس کی علت یہ ہے کہ انہ کان غفارا، وہ سارے گناہ معاف کرنے والا اللہ، وہ سارے گناہ جتنے بھی تیرے گناہ ہیں، زبد الرابیات، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تیرے گناہ ہو چکے ہیں، یعنی زیادہ کثرت میں، وزن میں بھی اتنے زیادہ ہو گئے، پھر بھی رب فرماتے ہیں کوئی نہیں، غفارا، ایک بار توبہ کرنا تیرا کام ہے، سارے گناہ معاف کر دینا میں اللہ کریم۔ اللہ نے طریقہ یہی رکھا ہے، جسم بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو اور روح بھی پاک ہو، اس کے لیے واحد ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا ہے، وہ بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے،
تاکہ مومن موحد بندے کا وجود عبادت کے لیے پہلے ہی پاک صاف ہو جائے۔ جیسے ہی رمضان المبارک داخل ہو انسان مومن پہلے تیار کھڑا ہو، اللہ فرماتے ہیں اب تیرا وجود بھی پاک ہے، روح بھی پاک ہے، دل بھی پاک ہے، تو عبادات کرتا جا، میں اللہ اپنی دربار کے اندر قبول کرتا جاؤں گا تیرا۔ تو جس کا وجود ہی پاک نہ ہو، دل بھی پاک نہ ہو، وجود پاک نہ ہو، شرک کر رہا ہے۔ شرک کرنے والے کا وجود قیامت تک پاک نہیں ہو سکتا، اس کا دل بھی پاک نہیں ہوتا، اس کا جسم بھی پلیت، دل بھی کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مشرک کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نجسن، نجسن نری گندگی ہے، غلاظت کا ڈھیر ہے، تو یہ شرک کرنے والا ہے۔ تو غلاظ نجسن اہل علم جانتے ہیں مصدر ہے، نجس اس کی ذات کے اندر نجاست ہے، وہ شرک کرنا چھوڑ دے تو اللہ پاک اس کو ایمان کی حالت میں پاک کر دے گا۔ شرک ہے تو انسان کبھی پاک ہو سکتا؟ ایک عقیدے کی پلیتی ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے دل کی پلیتی۔ عقیدہ جس کا ٹھیک نہیں ہے ایسے سمجھو اس کا وجود بھی پلیت ہے، اندر دل بھی کیا ہے؟ پلیت ہے۔ اس لیے میرا دوست، میرا بھائی، اللہ نے رمضان کا مہینہ رکھا ہی مومن کے لیے ہے۔ مشرک کا رمضان سے کوئی تعلق بولو؟ شرک کرنے والا، بدعات اور رسومات کرنے والے کا رمضان المبارک سے کوئی تعلق میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ایسے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ رب نے فرمایا ایماندارو اللہ نے روزے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ آمنو ہے نا قرآن میں دوسرے سپارے میں، خطاب اہل ایمان سے ہے، تو فرمایا رمضان کا تعلق فرضی کا مومن بندے سے ہے، شرک کرنے والے سے رمضان کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے توبہ اور استغفار کے تذکرے میں ایھا المؤمنون اہل ایمان کو فرمایا کہ چھوٹی موٹی غلطیاں 11 مہینوں میں ہو گئی ہیں تو رمضان کے داخل ہونے سے پہلے پہلے اپنے اللہ کو منا لو، رب سے توبہ اور استغفار کر لو تاکہ تمہارا جسم بھی پاک ہو جائے، روح بھی پاک ہو جائے اور دل بھی پاک ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے پہلا یہ قانون نسخہ بتلایا ہے رمضان المبارک کے اندر تیری میری عبادات کی قبولیت کا، کہ تاکہ مومن کوئی بھی عبادت کرے اس کے گناہ پہلے سے معاف ہو جائیں، اور جو ہی وہ عبادت کرے میں اللہ اس کی عبادت قبول فرما لوں۔ بھائیو عبادت کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کرنا کمال بولو نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ تیری میری نیکی اللہ قبول فرما لے۔ نمازیں پڑھتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے، مگر کمال اس وقت میری اور آپ کی نماز کا ہوگا جب میری اور آپ کی نماز اللہ قبول فرما لیں گے۔ اس لیے قبولیت کی درخواست دینا بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ تو نیکی کی توفیق چونکہ دینے والا کون ہے؟ ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ چونکہ توفیق نیکی کے کام کی خود اللہ پاک آپ دیتے ہیں، تو جب توفیق دینے والا اللہ ہے تو نیکی کی قبولیت کی درخواست بھی کس کو دینی چاہیے؟ اللہ کو دینی چاہیے۔ اس لیے اللہ کریم نے پہلا بتایا، نسخہ بتایا توبہ اور استغفار، جس سے انسان مومن کا وجود بھی پاک ہو جائے گا، روح بھی پاک ہو جائے گا، دل بھی پاک ہو جائے گا۔ دوسری چیز رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اللہ نے مومن بندے کے لیے جو رکھی ہے وہ یہی ہے اللہ پاک سے دعا بار بار کثرت سے کرنا، بار بار اللہ سے مانگنا، میرا اللہ تیرا ہی بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے رمضان تک پہنچا دیا ہے، یا اللہ خیر و عافیت والا معاملہ فرما میرے ساتھ۔ اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، مجھے عافیت والا معاملہ فرما کہ صحت بھی عطا فرما اللہ، اور مجھے طاقت بھی عطا فرما تاکہ ایک ایک نیکی میں کر سکوں۔ دوسری چیز اللہ سے
دعا کرنا ہے، بار بار دعا اللہ سے کرنی ہے، کیونکہ دعا یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت کا مستحق کون ہے؟ بولو سارے شاباش۔ اس لیے تو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں انکا سمیع الدعاء، تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں میں بوڑھا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام، کیونکہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ دعاؤں کو سننے والا کون ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، پھر قبول بھی کرنے والا ہے، اور کوئی ذات نہیں ہے جو دعا کو سنے بھی صحیح اور قبول بھی کرے۔ اس لیے اللہ کا پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں میرا اللہ، کیونکہ سننے والا بھی دعاؤں کو تو ہے، قبول کرنے والا بھی تو ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ میں تجھ سے اس لیے اولاد مانگ رہا ہوں، مجھے نیک لڑکا عطا فرما، رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اس لیے تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ میری دعاؤں کو سننے والا بھی تو ہے، قبول کرنے والا بھی تو ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے مومن بندہ بار بار اللہ سے مانگتا ہے، چاہے وقت ملے یا نہ ملے، ہاتھ تو نہ بھی اٹھا، بغیر ہاتھ اٹھا کے بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے۔ تجھے فرصت نہیں مل رہی تو کام میں مشغول ہے، تیرے ہاتھ کام کے اندر مصروف ہیں، تو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی مومن زبان سے دعا یا کلمات پڑھتا رہے، دعا اللہ سے مانگتا رہے، ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو بھی دعا اللہ سن کے اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ مگر ہاتھ اٹھا کے مانگ لیا کر اللہ سے، تاکہ شرک کرنے والا مشرک اور یہود و نصارہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اپنے اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم تو ہر وقت قبر کے اوپر ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے خدا سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے خدا سے ہر وقت مانگتے ہیں، ہر وقت ہاتھ اٹھا کے حضرت صاحب کی دربار پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور کبھی ان سے بندہ پوچھے بھی حضرت صاحب کی دربار کے اوپر 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، جا کے اس کو پکار کے دعائیں اس سے مانگ، کبھی حضرت صاحب نے کوئی جواب ہی دیا ہے کہ نہیں؟ آپ کو یہی جواب دیں گے اتنے 80 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے حضرت صاحب یہاں ہم حضرت صاحب کی قبر پہ آئے ہیں، حضرت صاحب تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار تھی مگر آج تک حضرت صاحب نے کوئی جواب دیا؟ جب جواب ہی نہیں ملا تو تیری دعائیں سننے والا کون ہے پھر؟ جب اس کو اپنے حالات کا پتہ نہیں ہے تو وہاں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کیسے دعائیں مانگ رہا ہے جب اس کو پتہ ہی کوئی نہیں تیرے حالات کا؟ ہم عن دعائہم غافلون، قرآن پاک ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم عن دعائہم غافلون، اللہ فرماتے ہیں وہ تمہاری پکاروں سے دعاؤں سے بے خبر ہے۔ باخبر کون ہے؟ بولو سارے شاباش۔ جو باخبر ہے دعا بھی اسی سے مانگ تاکہ تیرے جملوں کا اسی کو پتہ چلے جو باخبر رہنے والی ذات ہے۔ اس لیے کسی نبی ولی کسی پیر فقیر کی دربار اور قبر اور شجر اور حجر کے اوپر جا کے اس سے مانگنا جائز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ ہاں وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں، کسی اللہ والے کی قبر ہے، کوئی نیک بندہ ہے، نبی ہے، ولی ہے، کوئی سچا اللہ کا ولی کی قبر ہے، اب اس سے مانگنا جائز نہیں ہے، اب اس کے لیے مانگو، اب اس کے لیے، اس سے نہیں۔ جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے میں دعا پڑھتے ہیں نا، میت کی مغفرت کے لیے دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا، یہ لمبی دعا پڑھتے ہیں نا میت کی مغفرت کے لیے۔ بعض ہمارے ایسے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا اگر جنازے میں پڑھو تو میت کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں،
کیوں بھائی؟ آخر جی اس دعا میں تو میت کے لیے مغفرت کی دعا ہی نہیں ہے، یہ پھر کیوں پڑھتے ہو؟ یہ پڑھنا ہی جائز نہیں ہے۔ ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس حوالے ہیں، ایک نہیں میں 10 کتابیں دکھا دوں اس دعا کی سند کے اوپر۔ یہ مستند دعا ہے، ایک کتاب نہیں 10 حدیثوں کی کتاب کا حوالہ دکھا دوں گا میں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں مغفرت کی دعا نہیں کر رہے میت کے لیے، اس لیے پڑھنا ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں یہ کوئی پڑھتا ہے تو میت کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ، چلو ان مولویوں کو چھوڑو، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و، سارے پڑھو، و میتنا۔ اچھا میت کا لفظ بعد میں ہے، مغفرت کا لفظ پہلے ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے، ہم جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں میت کا لفظ بھی ہے آگے، مغفرت کا لفظ کیا ہے؟ پہلے ہے۔ تو یہ اگر ہم میت کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر رہے ہیں تو پشتوں میں کوئی دعا پڑھ رہے ہیں ہم، یہ مغفرت نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری اس میت کے گناہ معاف فرما، اللہم اغفر لحینا و میت۔ بھئی یہ دعا تو ہے مغفرت کی دعا ہی تو کر رہے ہیں میت کے لیے، کچھ اور تو نہیں کہہ رہے میت کو، پھر کیسے دھوکہ ہوا میت کے ساتھ؟ اللہ پاک دین سچا سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لمبی بات ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، یہ تھوڑی سی بات میں نے آپ کو سمجھا دی۔ بات ہے دعا کی، دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ سننے والا کون ہے؟ قبول کرنے والا کون ہے؟ اس لیے میرا دوست رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اللہ نے یہ کچھ چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ مومن بندہ پہلے سے تیار ہو جائے، پہلے سے تیاری کرے، اس کے اندر جب جسم پاک ہو، انسان مومن کا روح بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو۔ پہلا کام بتایا توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ دوسرا اللہ سے بار بار دعا مانگنی ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں رمضان المبارک میں کچھ کما سکوں، کچھ نیکیاں کر سکوں، اور اللہ سے بار بار پھر قبولیت کی دعا کرنی ہے کہ اللہ جو کچھ میں نیکی کا کام عبادت کروں گا میری اس عبادت کو قبول فرما، کیونکہ نیکی کرنا کمال نہیں، کمال ہے کہ قبولیت ہو جائے، اللہ میری اور آپ کی نیکی قبول فرما لے، یہ اصل میں سب سے بڑا کمال ہے۔ تیسری چیز رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ ہے انسان کے دل کا پاک صاف ہو جانا۔ انسان کے دل کا، مومن مرد ہے یا مومنہ عورت، یہ قلب جو ہے نا، دل، یہ پورے وجود کے اندر مین چیز ہے، یہ پاک صاف ہو۔ جب تک یہ دل پاک صاف نہیں ہے تو رمضان گزارنا مشکل ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ نے بتلائی ہیں، توبہ اور استغفار پہلے کر لینا ہے رمضان کے آنے سے پہلے۔ نمبر 2، بار بار اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، تیرا ہی احسان و انعام ہے، مجھے عافیت والا معاملہ فرما، مجھے اتنی صحت و طاقت دے کہ میں رمضان کے اندر ہر عبادت ڈبل کر سکوں۔ نمبر 3، دل کا پاک صاف ہو جانا۔ یہ 3 چیزیں رمضان کے آنے سے پہلے تیار ہو جائیں، بندہ کر لے ان پہ عمل تو جسم بھی پاک ہو جائے گا، روح بھی پاک ہو جائے گا اور دل بھی پاک ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔